پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سباتی کا بیرون ملک جانے کا معاملہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سباتی کو دوبارہ پشاور ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے روک لیا گیا۔ اعظم سباتی نے ایئرپورٹ پر رکنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ توہین عدالت درخواست دائر کر دی۔ علی عظیم آفریدی ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اعظم سباتی کا نام لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ سینیٹر اعظم سباتی کا نام اب پی این آئی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود اعظم سباتی کو ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ ایف آئی اے والوں نے کل خود عدالت میں کہا تھا کہ اعظم سباتی کا نام کسی بھی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیٹر اعظم سباتی کی جانب سے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے کیس کی صدارت کی، جبکہ اعظم سباتی کی جانب سے وکیل سہیل سباتی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار ایک پرامن اور قانون پسند شہری ہے جس کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کی درست تفصیلات تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ اعظم سباتی خود عدالتوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو ہدایت دی کہ اعظم سباتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ مزید برآں عدالت نے وزارت داخلہ، آئی جی اسلام آباد پولیس، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی جواب کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے گوادر میں بجلی اور پانی کے بحران کا نوٹس لیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیر کے مطابق کمیٹی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزارت منصوبہ بندی، بحری امور، توانائی کے وزراء اور سیکریٹریز شامل ہیں۔ یہ کمیٹی مقررہ مدت میں سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ گوادر کے بجلی اور پانی کے مسائل کا مستقل حل تلاش کیا جائے گا اور حکومت کے لیے گوادر کی ترقی اولین ترجیح ہے۔ ریلوے ٹریک کا بڑا حصہ زائد المیعاد ہونے کا انکشاف۔ وزارت ریلوے نے ٹریک، کوچز، وینز اور لوکوموٹیو سے متعلق تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ ایم ایل 1 ٹریک کراچی سے پشاور 72% زائد المیعاد ہے، ایم ایل 2 88%، ایم ایل 3 92% اور برانچ لائن 98% زائد المیعاد ہے۔ سگنل کے نظام کا 80% سے زائد حصہ فرسودہ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ سگنل کا انفراسٹرکچر آلات کی چوری اور مالیاتی خطرات کے لحاظ سے غیر محفوظ ہے۔ ریلوے کے پاس 1634 مسافر کوچز ہیں جن میں سے 1183 کوچز نے اپنی 35 سالہ معاشی عمر پوری کر لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں قتل کیس میں دبئی فرار ہونے والے ملزم تقی حیدر کی حوالگی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ وزارت داخلہ کا کوئی افسر عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ کیس میں پیش رفت نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عدالت نے یو اے ای حکومت کو دی گئی درخواستوں کی نقول طلب کر لی۔ وزارت خارجہ کے افسر عدالت میں پیش، عدالت کو بتایا کہ یو اے ای اتھارٹی کے روبرو کیس اٹھایا۔ ملزم کی حوالگی سے متعلق کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 16 اپریل کو یو اے ای کے سینئر آفیشل سے ملاقات کی۔ عدالت نے کہا کہ وزارت داخلہ اور ایف آئی اے افسران پیش کیوں نہیں ہوئے۔ حماد صدیقی کی حوالگی پر پیش رفت سے متعلق بتائیں، جس پر نمائندہ وزارت خارجہ نے بتایا کہ حماد صدیقی سے متعلق معلومات وزارت داخلہ دے سکتی ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 ہفتے تک ملتوی کر دی۔ امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی کاؤنٹر ٹیررزم کے قائم مقام کوارڈینیٹر گریگوری لوگرفو اور امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی امریکہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ میں خصوصی شرکت۔ ڈائیلاگ میں عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون اور عزم پر زور دیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے۔ گریگوری ڈی لوگرفو نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ اسحاق ڈار کو پاکستان امریکہ دہشت گردی ڈائیلاگ میں ہونے والی بات چیت پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی پر مستقل اور منظم دو طرفہ روابط جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان منگل کو اسلام آباد میں اہم انسدادی دہشت گردی مذاکرات ہوئے جن میں دونوں ممالک نے تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ اعلامیے میں پہلی بار کالعدم بی ایل اے، داعش، خراسان اور تحریک طالبان پاکستان کا ذکر شامل کیا گیا اور امریکہ نے پہلی بار بی ایل اے کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کارروائی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔
شہری رحمان کے مطابق یہ اعلامیہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے BLA اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے ایک دن بعد جاری ہوا۔ امریکہ نے جعفر ایکسپریس اور خوزدار سکول بس حملے میں جاں بحق ہونے والوں پر تعزیت کی، جبکہ دونوں ممالک نے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، ابھرتی ٹیکنالوجیز کے دہشت گردانہ استعمال کو روکنے اور اقوام متحدہ سمیت کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ نے فوری طور پر اقدام اٹھایا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ کہتی ہیں پاکستان اور بھارت تنازع شدید نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ ہم نے حملوں کو روکنے کے لیے فون کالز کی اور دونوں فریقین کو میز پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ سب کچھ مثال ہے کہ امریکی قیادت اس بحران کو روکنے میں کس قدر سنجیدہ ہے۔ امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تعلقات اب بھی مستحکم ہیں۔ ملک بھر میں جشن یوم آزادی اور مارکہ حق کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح پر افواج پاکستان کی جانب سے قابل فخر دفاعی ساز و سامان کی نمائش کی جائے گی۔ نمائش میں توپوں، راکٹ لانچرز، وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل ہیں۔ مختلف سٹالز، ثقافتی پروگرامز اور فوجی بینڈز بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ دفاعی ساز و سامان کی نمائش کا مقصد ملک کے ہر شہری کو تاریخی دن کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ جشن آزادی عید کی خوشیوں میں تبدیل ہو گئی۔ لاہور میں جشن آزادی کی مختلف اشیاء کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ بازاروں میں رش آر، لوگوں کا جوش و خروش دیدنی، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی 14 اگست منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ABN نیوز شیخ رشید۔ جی آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست ہے۔ 14 اگست پوری قوم، پورا پاکستان، بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ 14 اگست کو جشن آزادی کو انتہائی عقیدت اور احترام سے منانے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہن موجود ہے، جی بتائیے گا کہ جی میں نے بچوں کے لیے کپڑے لیے اور جھنڈیاں لیے، بیج اور ہیئر کیش وغیرہ، چوڑیاں، سب کچھ لیا ہے میں نے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ماما آج لے کے آئیں، ہر حال میں لے کے آئیں۔ صبح تو 14 اگست ہے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں لے کے آئی۔ جی الحمدللہ، بچوں نے کافی دن سے یہی بتا رہے تھے کہ ہم کو لے کے دو چیزیں، جھنڈیاں وغیرہ، کپڑے بچوں کے لیے لیا ہے، بچوں کے لیے کافی ہے کچھ۔ تو الحمدللہ شکر اللہ کے ذات کا کہ آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ آزادی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جی والدین کا یہ کہنا تھا کہ مہنگی ہے یا سستی ہے، آزادی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان نمبر 1 پہ، پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جشن آزادی جو ہے وہ عید میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگ پورے جوش و خروش کے